حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں صحابہ کرام تجارت کرتے تھے، مگر جب حقوق اللہ میں سے کوئی معاملہ پیش آ جاتا نا تو ان کی تجارت انہیں اللہ کے ذکر سے نہیں روکتی تھی۔ پھر تمہاری گاڑی چلانا نماز کے راستے میں رکاوٹ نہیں ہے، پھر تمہاری دکانداری کرنا فرض کی ادائیگی میں رکاوٹ نہیں ہونا چاہیے، پھر تمہارا کاروبار اور تجارت اس بات کے آڑے نہیں ہونے چاہیے کہ میں بچوں کے لیے پیسہ کما رہا ہوں تو میری زور بھی گئی، میری عصر بھی گئی، میری مغرب بھی گئی، اور عشاء کے وقت تو ویسے ہی شیطان کہے گا تو سارے دن کا تھکا ہوا ہے، تجھے کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی؟ تو پھر وہ سارے دن کی جو کمائی ہے نا وہ شیطان کے راستے میں ہے، اگر نماز نہیں پڑھی، اگر اللہ کا فرض نہیں ادا کیا۔ قرآن مجید فوکس کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ اللہ کے بندے ایسے ہیں جن کو تجارت اور بزنس اللہ کے ذکر سے نہیں روکتا، اور نماز اللہ کا ذکر بھی ہے، نماز فرض بھی ہے۔ تو اس اعتبار سے کر کے صحابہ کرام ان کا یہی معمول تھا کہ جب نماز کا وقت آتا تو کاروبار، آج بھی سعودی عرب میں آپ چلے جائیں چاہے بالجبر ہو لیکن دکانیں بند ہوتی ہیں اور سڑکوں کے اوپر مسلح پڑے ہوتے ہیں، جی حاجی صاحب مسلح پڑے ہوتے ہیں، دکانیں بند ہیں، ادھر ہی نماز شروع کر دی ہے۔ جب تک مسلمان تاجر، دکاندار، ٹیکسی والا، کاروبار کرنے والا، کنسٹرکشن والا اس ویلیو کو ڈیولپ نہیں کرے گا کہ اب زور کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، اب عصر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، مجھے اس کے لیے جانا ہے، اس وقت تک اس کا وہ رزق حلال کمانا باعث برکت نہیں ہوگا، باعث برکت نہیں ہو سکتا۔ پھر مسلمان کو دھوکہ دینے سے سخت منع کیا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی واعظ، کوئی تقریر، کوئی جملہ، ہم تو تقریر کرتے بھی چس لینے کے لیے، سنتے بھی چس لینے کے لیے، اس سے ہدایت کا سامان کتنا لینا ہے، اس سے اپنے علم میں ہدایت میں کتنا اضافہ کرنا ہے، بہت ہی کم آج یہ رہ گیا۔ حضور کا کوئی واعظ، کوئی بیان ان دو جملوں سے خالی نہیں ہوتا تھا، لا ایمان لمن لا امانت لہ، جو شخص امانت داری میں پورا نہیں ہے، جس کی امانت نہیں ہے، جس کے اندر اس کا کوئی ایمان نہیں ہے۔ لا دین لمن لا عہد لہ، جو شخص وعدے کا پابند نہیں ہے اس کا کوئی دین نہیں۔ آج کیا حالت ہے؟ امریکن کمپنیز آپ کے ساتھ پرو ایکٹیو ہیں، وعدہ کرتی ہیں اور آرڈر کو قبل از وقت ڈیلیور کر دیتی ہیں، ڈیلے نہیں کرتی، اور پاکستان کے حاجی اور پاکستان کے نمازی 10 کسٹمر پھیرے لگاتا ہے، کہتے ہیں پھر کل آئیو، پھر کل آئیو۔ تو آپ اندازہ کر لیں کہ وہاں سے برکت، کہاں سے برکت آئے گی؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اناج کے ایک ڈھیر کے پاس سے گزرے، بازار مارکیٹ کا دورہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اناج کے ڈھیر کے پاس، گندم کے ڈھیر کے پاس سے گزرے، اور گندم بھی رکھی ہوئی ہے اور دیگر چیزیں بھی، اناج کے ڈھیر میں اپنا دست انور ڈالا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ ویٹ ہو گیا، تر ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا اے بازار والو، اناج والو، یہ کیا ہے؟ یہ نیچے سے گندم گیلی کیوں ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر پہلے بارش ہوئی تھی، بارش کی وجہ سے اناج بھیگ گیا ہے۔ تو حضور نے فرمایا پھر بھیگے ہوئے اناج کو تم نے اوپر کیوں نہیں رکھا تاکہ گاہ کو دھوکہ نہ ہو؟ اس کے بعد ثم قال من غش فلیس منا، فرمایا سن لو، جس نے کسٹمر کو دھوکہ دیا ہے وہ محمد عربی کا غلام نہیں ہو سکتا۔ فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے جو کسٹمر کو چیٹ کر رہا ہے، جو کسٹمر کو ڈیسیو کر رہا ہے، جو اس کو دھوکہ دے رہا ہے کسٹمر کو، اس کا میرے دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ خالی نمازیں اور خالی حج اور عمرے ہمیں نہیں بخشوائیں گے جب تک ہم اپنے معاملات کے اندر فیل نہیں ہوں گے۔